ہاتھ پھیلا کے جو تحقیق سے مانگا ہوتا امام صدر جینے کی بشارت تم سے ملتی ہے، امام صدر جینے کی بشارت تم سے ملتی ہے، اور غموں میں زندگانی کو حرارت تم سے ملتی ہے، غموں میں زندگانی کو حرارت تم سے ملتی ہے، تمہاری آدلا پائی بتا دیتی ہے منزل کا، تمہاری آدلا پائی بتا دیتی ہے منزل کا، مسافر کو سفر کرنے کی ہمت تم سے ملتی ہے، مسافر کو سفر کرنے کی ہمت تم سے ملتی ہے۔ یقین والے جو ہوتے ہیں وہ حاصل دیکھ لیتے ہیں، یقین والے جو ہوتے ہیں وہ حاصل دیکھ لیتے ہیں، جو رکھتے ہیں تجدد ان کو قابل دیکھ لیتے ہیں۔ ارادہ کربلا والوں کا رکھ کر سامنے اپنے سفر کرنے سے پہلے اپنی منزل دیکھ لیتے ہیں، سفر کرنے سے پہلے اپنی منزل دیکھ لیتے ہیں۔ جب اشک اللہ حشر کے بازار میں آئے، جب اشک اللہ حشر کے بازار میں آئے، جتنے تھے نبی شکل خریدار میں آئے، جتنے تھے نبی شکل خریدار میں آئے، اشعار عقیدت کے لیے دست ہنر میں، اشعار عقیدت کے لیے دست ہنر میں، افسوس کہ مولا تیرے دربار میں آئے، افسوس کہ مولا تیرے دربار میں آئے، اور بکھرے ہوئے پھولوں سے لچکتی ہوئی شاخیں، بکھرے ہوئے پھولوں سے لچکتی ہوئی شاخیں، لفظوں نے کیا شکر کے گلزار میں آئے، لفظوں نے کیا شکر کے گلزار میں آئے، اور بیعت کے سوالوں پہ شہیدی کی طرف سے، بیعت کے سوالوں پہ شہیدی کی طرف سے جتنے بھی جواب آئے سب انکار میں آئے، جتنے بھی جواب آئے سب انکار میں آئے۔ اور پہلے یہ سمجھ لیں کہ زبانیں بھی کٹیں گی، پہلے یہ سمجھ لیں کہ زبانیں بھی کٹیں گی، پھر قافلے بھی سمیت کمار میں آئے، پھر قافلے بھی سمیت کمار میں آئے۔ اور کیا خوب ہیں زہرا کی دعاؤں کے وہ تحفے، کیا خوب ہیں زہرا کی دعاؤں کے وہ تحفے، عاشور کو جو شاہ کے انصار میں آئے، عاشور کو جو شاہ کے انصار میں آئے، جو اشک اللہ حج کے بازار میں آئے، جتنے سے نبی کے خریدار میں آئے۔ عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کڑی چوم رہی ہے،
پہلو میں شجاعت بھی کڑی جھوم رہی ہے، حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے، غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے۔ کوئی عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے، کوئی عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے، میدان میں 6 ماہ کا ایک ویر لڑے گا، میدان میں 6 ماہ کا ایک ویر لڑے گا، عباس سے لڑنا ہے تو فوج بڑھا لے، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، مل رہا ہے جو باد کرب و بلا، مل رہا ہے جو باد کرب و بلا، دانا دانا حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ حسین کا ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے، جب سے گھر میں سجے میرے علم، جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے۔ اس شعر پر توجہ قائم ہوں۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، جو یہ کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، جو یہ کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، اب بولی زہرا یہ اشک تو مجھ
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين. آمين يا إله العالمين. ثم الصلاة والسلام على وزيره ووصيه وخليفته الذي يقال له ناديا مظهر العجائب تجدون لك بالنوايا كلهم من وقت سنجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كذلك الله ربي جعلك لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. صلوات قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کے سراج مسلسل آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یقیناً انسان دلوں کے درمیان ترجمہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو چکا ہوگا اور ان مجلسوں کا یہی فائدہ بھی ہے کہ کم سے کم قرآنی آیات کا ترجمہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ جب ذاکر مجلس میں آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ بیان کرتا ہے تو ساتھ ساتھ بیان کے ساتھ ساتھ آیت بھی اذہان عالیہ میں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے. کم سے کم ہم اتنی آیات کے حافظ تو بن جاتے ہیں. اور ذاکر بھی اپنی مجلسوں میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ہم آیت کریمہ عوام الناس کے حوالے کرتے رہیں. مسلسل میں بھی آیتیں پڑھتے چلا جا رہا ہوں اور آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کرتا چلا جا رہا ہوں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. حبیب یہ عرب کے بدو آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان
میرے حبیب آپ ابھی ان کو روک دیجئے یہ کہنے سے کہ تم مومن ہو. ان کو دعوی ایمان کرنے سے روکیے اور کہیے کہ ابھی تم دعوی ایمان نہ کرو بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. کل جہاں تک گفتگو میں لے کے آیا تھا 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی: ایمان، کفر اور نفاق. تینوں کی تعریف اذان عالیہ میں کرتی تھی. آپ کی خدمت میں نظم کی تھی تینوں کی تعریف. گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، 2 راتیں ہی کل بیچ میں ہیں اور اسی میں اپنی بات کو تمام کرنا ہے. پرسوں کی مجلس میں جہاں ایک بات میں نے چھوڑی تھی اور کل جہاں تک لے کے آیا تھا، اسی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں ایمان قابل قبول ہے. اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں ایمان قابل قبول ہے. اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. انبیاء کو مبعوث برسالت جو اس نے کیا تو اسی لیے کیا تھا کہ وہ پیغام ایمان دنیا تک پہنچاتے رہیں. انبیاء کافر کو مومن بنانے کے لیے آئے تھے. بہت توجہ چاہ جو گفتگو حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. انبیاء مومن کو کافر کو مومن بنانے کے لیے آئے تھے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب انبیاء آئے تھے کافر کو مومن بنانے کے لیے، اب کافر جب مومن ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو قدرت کہہ رہی ہے اب یہ اعلان نہ کرو. ایک گفتگو کہاں سے نکل رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اعلان نہ کرو، ابھی مومن ہونے کا مدعی نہ ہو، ابھی مومن ہونے کا اعلان نہ کرو، بلکہ ابھی صرف اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. سوال یہ میں نے عرض کیا کہ ایمان کی بات ہے. میں نے جو آیتیں حوالے کیے ہیں ان کو دہرانا مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کے اذان عالیہ میں تازہ کرنا ہے. ایک آیت پیش کی تھی میں نے ایمان کے حوالے سے کہ آپ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مومن ہیں اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسے تو ساتھ ساتھ رہیے گا تاکہ میری بات بہت سب آسانی کے ساتھ آپ کے اذان عالیہ تک پہنچ جائے. دوسری آیت میں نے سورہ محمد کی پڑھی تھی کہ جہاں بتایا جا رہا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. میرے حبیب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کا مولا اللہ ہے اور جو کافر ہو ان کا کوئی مولا نہیں ہے. یہیں سے گفتگو نکلی تھی اور میں اس منظر تک گفتگو کو لے کے گیا تھا کہ اب ہم کو اس کے ساتھ ساتھ پہچاننا ہے کفر کو بھی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرا عزیز، ہمیں پہچاننا ہے کفر کو بھی. صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی شکل میں ایک مولا ہوتا ہے، ایک مولا ہوتا ہے. یا یوں کہا جائے مولا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. مولا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ نے یہ سورہ محمد میں مومن کی پہچان بتائی ہے. میں نے عرض کیا تھا یہیں سے بات آئی تھی کفر کی.
میں نے آیت حوالے کی تھی کہ وَيَقُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو ہم کو معلوم ہوا کہ جو نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے. کافر کی پہلی پہچان جو اللہ کے رسول کی رسالت کو نہ مانے. اور پھر گفتگو قرآن نے آگے بڑھائی تھی وَيَقُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے حبیب کافر تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے دو گواہ ہیں، ایک تو بذات خود اللہ ہے، دوسرے وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. میرے بھائی میں نے یہ بات کہی تھی کہ گواہی کے لیے ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے آئی وٹنس. آج دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں. میں نے کل خدمت میں آپ کی عرض کیا تھا کہ ہم سب بھی گواہیاں دیتے ہیں. روزانہ نماز میں ہم جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ گواہی ہے. لیکن ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کا رسول کب رسول بنا. میرے ساتھ رہنا میرے عزیز، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم گواہی دے رہے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گواہی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک ہے آئی وٹنس، چشمدید گواہ، جسے نے دیکھا ہو. دوسری چیز ہے کہ جس کی گواہی دی جا رہی ہے اس کی جنس سے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کی گواہی دی جا رہی ہے اس کے جنس سے ہو. بات کو ذرا سا آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے عرض کرو. کل یہاں ایک قتل ہو گیا، پولیس والے آئے، لاش اٹھا کر لے گئے. قتل کسی اور کا نہیں، میرا ہی ہوا تھا. قتل ہو گیا، مقدمہ تو عمر بھائی آپ لڑتے ہیں، لیکن کوشش میری ہوگی کہ میں بھی کچھ عرض کروں اور یہیں سے فضیلت کے گوشے نکلتے چلے جائیں. پولیس والے آئے، لاش اٹھوائی، پنچنامہ بنایا، لے کر چلے گئے. تھانے سے بات کچہری تک پہنچ گئی. مرڈر کا کیس تھا. اجلاس میں جج نے کہا مدعی کے وکیل سے کہ صاحب قتل ہوا ہے، اس کا کوئی چشمدید گواہ ہے؟ گواہیاں گزاری جائیں. صاحب کل گواہ پیش کیا جائے گا. دوسرے دن ایک صاحب تشریف لائے گواہی دینے کے لیے. توجہ میرا چیز، گواہی دینے کے لیے. وکیل نے ہم سے پوچھا حضور یہ بتائیے جب مولانا کا مرڈر ہوا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ کس اینگل پہ آپ کھڑے تھے؟ قاتل نے کیسے گولی چلائی؟ اس کے اور قاتل اور مقتول کے درمیان کتنی دوری تھی؟ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو صاحب میں نے دیکھا نہیں. کا کیا مطلب؟ کا جب پورے شہر رانچی میں شور ہو گیا تب مجھے خبر ہوئی. جج نے کہا آپ تشریف لے جائیں، ہمیں اس گواہ کی ضرورت ہے جو آئی وٹنس ہو. ہمیں اس گواہ کی ضرورت ہے جو آئی وٹنس ہو. توجہ چاہتا ہوں میرا عزیز. اس کے بعد جج نے وکیل سے کہا کہ صاحب اگر کوئی چشمدید گواہ ہو تو اسے لے آئیے. ان کا حکم کل پیش کروں گا، کل پیش کروں گا. دوسرے دن جج صاحب اجلاس پر آ کر اپنی کرسی پر براجمان ہوئے. کہا مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے.
وکیل سے کہا گواہیاں گزاری جائیں. وکیل نے اپنے جونیئر کو آواز دی گواہوں کو لے کر اجلاس پہ آؤ. اب وہ جو گواہوں کو لے کے آیا تو چند رسی کے سرے اس کے ہاتھ میں تھے. ایک رسی میں بھینس بندھی تھی, ایک میں گائے بندھی تھی, ایک میں گدھا بندھا ہوا تھا. جج نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بھائی توجہ میرا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جب مولانا کا مرڈر ہوا تھا تو اس وقت یا قاتل تھا یا یہ تھے, یا قاتل تھا یہ تھے, یہی چشمدید گواہ ہیں, انہوں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جج نے آواز دی سب کو باہر نکالا اور اس کے بعد وکیل سے کہا یاد رکھنا انسان کے قتل کے مقدمے میں انسان گواہ ہوگا, حیوان نہیں ہوگا. سلمان پڑھے انسان کے قتل کے مقدمے میں انسان گواہ ہو سکتا ہے, جانور اور حیوان گواہ نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھنا انسان کے قتل کا مقدمہ ہے تو اس کے اندر گواہی کے لیے انسان کو آنا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول کی رسالت کی گواہی کی بات ہے, کیا کہا گیا گواہ رسالت کون ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے, ہم مسلمانوں کی عقل کا ماتم نہ کریں تو اور کیا کریں. کہنے لگے ایک طرف تو گواہ رسالت اللہ ہے, دوسری طرف کہنا شروع کیا گواہ رسالت یہود و نصارہ ہے. ذرا سوچئے کافر گواہ رسالت بن رہا ہے. بھائی کیا کافر کہہ رہا ہے, کافر گواہ رسالت بن رہا ہے, گواہ رسالت کافر بن رہا ہے. یاد رکھنا دنیاوی عدالت بھی یہ بات کہتی ہے کہ جیسا کیس ہو ویسے ہی گواہ ہونا چاہیے. انسان کے قتل کے مقدمے میں انسان گواہ بنے گا, جانور گواہ نہیں بنے گا. بھائی توجہ سے جملہ سننا, انسان کے قتل کے مقدمے میں انسان گواہ بنے گا, جانور گواہ نہیں بن سکتا. تو پھر رسالت کی گواہی کے لیے اسے آنا پڑے گا جو کم سے کم رسول کے جیسا دکھائی دے. سلمان پڑھے جو کم سے کم رسول کے جیسا دکھائی دے. میں نے کل بات کہی تھی نا کہ چادر اوڑھ لے تو رسول نظر آئے, چادر چہرے سے ہٹ جائے تو کچھ کو علی نظر آئے, کچھ کو خدا نظر آئے. وہ ہے گواہ رسالت ضروری ہے. عزیزو یاد رکھنا ہمیں تلاش کرنا ہے, اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علی نے گواہی دی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے خود کہا تھا انا والی من نور الواحد, ہم اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. نبی نے یہ حدیث یوں ہی نہیں فرمائی تھی. دنیا کو سمجھانا بھی تھا تو دنیا والوں یاد رکھنا علی کو مجھ سے الگ نہ سمجھنا, ہم اور علی ایک ہیں. اور جب ایک ہیں تو ہمیں رسالت مل رہی تھی, علی کو ولایت دی جا رہی تھی. جب سے میں رسول ہوں اسی وقت سے علی ولی ہے, علی امام ہے. میں گفتگو کو منزل تک لے آؤں.